بھی عبادت ہے، اللہ کا گھر ہے، مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے۔ یہ پڑھنے والے مہمان رسول ہے، پڑھانے والے نائبان رسول ہے، مسجد مدرسہ چلانے والے عاشقان رسول ہے، مدرسے میں چندہ دینے والے جانثاران رسول ہے، اور یہ محفل میلاد میں سب آنے والے غلامان رسول ہے۔ رسول کونین کے امتی ہے، آپ کے نسبت سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ سرکار کا عشق ہے، ہمیں دولت نہیں نبی کی محبت چاہیے۔ اب غور سے سنیے گا، ہمیں دولت نہیں نبی کی محبت چاہیے، ہمیں مال نہیں آمینہ کا لال چاہیے، دنیا کا خزینہ نہیں پیغمبر کا مدینہ چاہیے، ہمیں دلی کا راجہ نہیں اجمیر کا خواجہ چاہیے۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں دلی کا راجہ نہیں اجمیر کا خواجہ چاہیے۔ ہمارے نبی نے ہمیں نفرت کی نہیں بلکہ محبت کی تعلیم دی ہے۔ ہمارا کام توڑنا نہیں ہے بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا ہے۔ ہمارا کام جدا کرنا نہیں ہے بلکہ ملانا ہے۔ ہم تکبر کو نہیں عاجزی کو پسند کرتے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں جو دنیا میں اکڑتا ہے خدا اس کو پکڑتا ہے۔ عمران بابو میرے طرف دیکھو، دنیا میں جو اکڑتا ہے خدا اس کو پکڑتا ہے، دنیا میں جو جھکتا ہے اسے خدا اٹھاتا ہے۔ ایک مثال لو تاکہ بات آسان ہو جائے۔ آج بیٹا جھکتا ہے باپ اٹھاتا ہے، شاگرد جھکتا ہے استاد اٹھاتا ہے، مرید جھکتا ہے پیر اٹھاتا ہے، درخت روڈ پہ جھکتا ہے گورنمنٹ اٹھاتی ہے، مگر یہ جب مسلمان جھکتا ہے تو اس کو پروردگار اٹھاتا ہے۔ پروردگار اٹھا دے بھیا، آ جاؤ ادھر آ جاؤ۔ جسے پروردگار اٹھا دے اسے دنیا کی کوئی طاقت گرا نہیں سکتی ہے، جس کو وہ گرا دے اسے دنیا کی کوئی طاقت گرا نہیں سکتی ہے۔ پروردگار نے ابو الحکم کو گرایا ابو جہل بنا دیا، بلال کو اٹھایا زمانے کا ہلال بنا دیا، کو گرایا جلیل و خار بنا دیا، امام حسین کو اٹھایا شہیدوں کا سردار بنا دیا۔ آنے والے جملے پر بولے یا نہ بولے ہمارے برادری کے لوگ ضرور بولیں گے، اللہ نے اشرف علی کو گرایا تھانہ بھون پہنچا دیا، احمد رضا کو اٹھایا تو گھر گھر میں سلام پڑھوا دیا، اٹھایا تو گھر گھر میں سلام پڑھوا دیا۔ اور ذرا آگے بڑھے عزیزان گرامی ذی وقار، میری ماں بہنوں غور سے سننا، غور سے سننا، بچوں آپ بھی سنو، جوانوں آپ بھی سنو، بزرگ بوڑھوں آپ بھی سنو۔ ہم اور آپ جس پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہیں، اندازہ کرو جس نبی کا ہم اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں، جب پیغمبر دو جہاں اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، ان بچوں کو زندہ زمین میں درگور کر دیا جاتا، زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بچیاں آہیں لے رہی تھی، سماج میں ان کو جینے کا کوئی ادھیکار نہیں تھا۔ جب کوئی بچہ یتیم ہو جاتا تھا اس بچے کے پرورش کے بجائے اس بچے کے جائیداد پہ ناجائز قسم کا قبضہ کر لیا جاتا، اسے غلامی کے زنجیر میں جبر دیا جاتا۔ یہ بچیاں آہیں لے رہی تھی، سماج میں ان کو جینے کا کوئی ادھیکار نہیں تھا۔ یہ ہمیں ہندوستان کی تاریخ بتلاتی ہے، علماء کی موجودگی ہے۔ تاریخ کے حوالے سے کوئی غلط ثابت کر دے گا، جو سزا چور کی ہوگی وہ سزا آزاد نوری کی ہوگی۔ اور ذرا عربستان کی تاریخ کا مطالعہ کر، بعض قبیلوں میں بچیوں کے پیدائش کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ جب کسی کے گھر میں بچی پیدا ہو جاتی تھی، باپ ماں کے گود سے بچی کو چھین لیتا، لے جاتا ایک میدان میں گڑھا کھودتا تھا، اپنی بچی کو اسی گڑھے میں سلا دیتا تھا اور اپنے پیر کو رکھ کر اپنے بچی کے حلق پہ دباتا تھا۔ یہ بچیاں چیخ مارتی تھی، باپ کے آنکھوں سے آنکھیں ملاتی تھی، مگر یہ ظالم باپ اپنے ظالم ہاتھ سے اپنے بچی کو زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتا تھا۔ جب یہ ظلم و شرک کی آندیاں مڑلا رہی تھی، اللہ نے اپنے بندوں پر احسان فرمایا، اپنے آخری پیغمبر جناب حضور محمد رسول اللہ کو دنیا میں بھیجا۔ جب میرے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے تو کسی عاشق مصطفیٰ نے پکار کر بول اٹھا کہ جہاں تاریخ تھی ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا، جہاں تاریخ تھی ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا، کہ کوئی پردے سے کیا نکلا
نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا، وہی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ آج بچیوں کو زندگی ملی نا، یہ میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ ہمیں قرآن ملا، یہ میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ ہمیں ایمان ملا، ذرا پیچھے والے بول دو، للکار کے بول دو سبحان اللہ۔ آج ہمیں ایمان ملا، یہ میرے پیغمبر کا صدقہ ہے۔ ہمیں قرآن ملا، یہ میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ آج جو شادی کرو، یہ میرے پیغمبر کا صدقہ ہے۔ آج جو چاند کو چاندنی ملی، یہ میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ جس زمین پر ہم اور آپ چل رہے ہیں نا، یہ میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، یہ بھی میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ رب چاہتا تو ہمیں جانور بنا دیتا، رب چاہتا تو بندر بنا دیتا، رب چاہتا تو بلی بنا دیتا، رب چاہتا تو کوئی اور جانور بنا دیتا، لیکن اپنے مقدر پہ قربان جاؤ، اللہ نے ہمیں جانور نہیں بنایا ہے، اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا ہے۔ اور سنیے گا، اس سے بڑی بات بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ نے ہمیں کیا بنایا ہے؟ انسان۔ محبت سے بولو یار سبحان اللہ۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، اس سے بڑی بات یہ علماء کی موجودگی ہے۔ دیکھیے گا مولانا شاہی صاحب کی بلا، اللہ نے انسان کے ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے، اور اس سے بڑی بات یہ کہ مسلمان کے ساتھ ساتھ صاحب ایمان بنایا ہے۔ اس سے اور بڑی بات آگے چلو، اللہ نے اس کے ساتھ ساتھ اپنے آخری پیغمبر کے امت میں ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا ہے، مصطفیٰ کے امت میں پیدا فرمایا ہے۔ ہم اور آپ جس پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہیں، پیغمبر تو جہاں دنیا میں تشریف نہ لاتے، آج ہمیں اور آپ کو زندگی نہ ملتی۔ آج جو میں بول رہا ہوں یہ بھی میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے، آپ جو سن رہے یہ بھی میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے، جو کھا رہے یہ بھی میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے، جو پی رہے یہ بھی میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ آج نور محمد صاحب کی برا جو بیان کر رہے ہیں یہ بھی میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ یہ زمین پہ ہم چل رہے ہیں یہ بھی میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ آج جس زمین پہ چل رہے ہیں یہ بھی میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ جس آسمان کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں یہ بھی میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ جو کھا رہے ہیں، جو کھلا رہے ہیں یہ بھی میرے پیغمبر کا صدقہ ہے۔ شاعر نے بڑے پتے کی بات کہی ہے، ارے یہ دانا دانا میرے حضور کا ہے، یہ دانا